www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى وأن المساجد لله. صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور دینی بھائی، بہت ہی نازک اور کٹھن فتنوں کے دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں. واقعہ یہ ہے آج کا دور، آج کے حالات نہایت کٹھن، نہایت مشکل فتنوں کے حالات کا دور ہے. کچھ ایسی بات کی طرف حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. ایک وقت امت پر ایسا بھی آئے گا کہ مسلمان جو صبح میں مسلمان ہیں شام کو کافر ہوگا، اور جو شام کو مسلمان ہیں وہ رات گزر کر صبح تک میں کافر ہوگا. مشکات شریف میں کتاب الفتن میں یہ حدیث موجود ہے. یصبح مؤمنا ویمسی کافرا. صبح کی تو ایمان پر، شام کی تو کافر ہو کر. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. شام کی ایمان پر، صبح کی کافر ہونے کی حالت میں. غرض اتنا نازک اور خطرناک زمانہ ہوگا کہ بہت جلدی جلدی زندگی سے ایمان نکل جائے گا. اللہ تعالی ایسے کٹھن آزمائش والے فتنوں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. بھائیوں، بیماری کی دوا ہوتی ہے. کوئی بیماری آ رہے
اللہ نے اس کی دوا اور علاج رکھا ہے. حالات آ رہے، حالات کا اللہ نے حل رکھا ہے. ہمارا دین اتنا جامع، اتنا پیارا دین ہے کہ قیامت تک آنے والے خطرناک سے خطرناک حالات کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں ہم کو بتلا دیا ہے. ایسے فتنوں کے زمانے میں اگر ہم زبان سے بولتے رہیں گے بہت حالات ہیں، بہت فتنے ہیں، بہت آزمائش ہے، یہ کوئی حل نہیں ہے. جیسے کہ بیمار آدمی بیٹھ کے تسبیح پڑھتا رہے، مجھے یہ درد ہے، یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، اچھا نہیں ہوگا. اس کو علاج کرنا پڑے گا، ترتیب سے علاج کرنا پڑے گا، پرہیز بھی کرنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ اس علاج کو ذریعہ بنا کر بڑے سے بڑے بیمار کو شفا دینے پر طاقت رکھتے ہیں، لیکن علاج کرنا پڑتا ہے. بس یہی بات آج کے حالات کی ہے کہ بہت حالات، بہت فتنے، یہ بات بولنا کم کرو اور اس کا حل اور علاج ہے اس کو اپناؤ اپنی زندگی کے اندر. اگر اللہ کی مدد چاہیے ان حالات میں، ان فتنوں میں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی فتنہ حل نہیں ہو سکتا، کوئی فتنہ دور نہیں ہو سکتا، کوئی مصیبت دور نہیں ہو سکتی، اور حالات کا کوئی حل نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کی مدد کے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ. صحیح مدد، کامل مدد، مکمل مدد اللہ کی یاد سے آئے گی، اور اسی مدد کی برکت سے فتنے ختم ہوں گے اور حالات کا حل نکلے گا، اور انسانوں کو عزت اور زندگی سکون چین کی نصیب ہوگی. اب اگر اللہ کی مدد چاہیے، فتنوں کو ختم کرنا ہے، حالات کا حل نکالنا ہے، تو اللہ کے مبارک نام کے ساتھ نسبت رکھنے والی 4 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لے آؤ. اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے حالات کا حل کر دیں گے اور انشاءاللہ فتنوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے. 4 چیزیں، چاروں کی نسبت اللہ کے مبارک نام سے، اللہ کی مبارک ذات سے، اللہ کی بابرکت قدرت اور طاقت سے لگی ہوئی ہے. اگر یہ 4 چیز ایمان والوں کی زندگی میں آ جائے، قسم خدائے پاک کی، فتنے ختم ہو جائیں گے، حالات کا حل ہو جائے گا. پہلی چیز کتاب اللہ. کتاب اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی مبارک کتاب قرآن. کتاب تو دنیا میں بہت، کتاب ہم اردو عربی میں بولتے ہیں، گجراتی میں چوپڑی کہتے ہیں، انگلش میں بکس کہتے ہیں. لاکھوں کتابیں، بکس دنیا میں ہیں، لیکن جس کو ہم اللہ کی کتاب اس زمانے میں کہتے ہیں وہ ہے قرآن مجید، کتاب اللہ. یہ پہلی چیز جس کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا بالکل شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کتاب الف لام کے ساتھ آئی. اس کو عربک گرامر میں معرب باللام کہتے ہیں. اس سے معنی نکلتا ہے اگر دنیا میں کوئی کتاب کہلانے کے قابل ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے. اگر کوئی کتاب کہلانے کے قابل ہے، کام کی کتاب، فائدے کی کتاب، زندگی کو بدلنے والی کتاب، زندگی میں انقلاب لانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید. دوسری جگہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے یہ قرآن اتارا، خود اللہ فرماتے ہم نے یہ قرآن اتارا، اس میں تمہاری تمام بیماریوں کی دوا ہم نے رکھی ہے.
بیماری بدن کو بھی ہوتی ہے، بیماری روح کو بھی ہوتی ہے، اور بدن کی بیماری آسان ہے، روح کی بیماری خطرناک ہے۔ بدن کو بیماری لگی، چاہے بڑی سے بڑی بیماری لگے، کینسر ہو جائے، ایڈز ہو جائے، ٹی بی ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، بڑی سے بڑی بیماری، بہت تو کیا ہوگا، انسان مر جائے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو روح کی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، وہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ وہ بیماری کسی کو لگ گئی اور علاج نہیں ہوا تو اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ یہ روح کی بیماری کا حال ہے۔ تکبر آ جائے، حسد آ جائے، کینہ آ جائے، بد نظری آ جائے، بدگمانی آ جائے، یہ دل کی بیماری ہے، یہ آ گئی تو دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ اور خدا نے وعدہ فرمایا، قرآن میں اللہ نے ظاہری بدن کی بیماری کی شفا بھی رکھی ہے اور روحانی باطن کی بیماریوں کی بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا، إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن جو راستہ بتائے گا، ایک دم سیدھا صحیح اور سچا راستہ، یہ قرآن مجید بتلائے گا۔ بھائیو، آج ہم ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مسلمان ہیں، اس کا احسان ہے، اس نے مسلمان بنایا ہم کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں سے خاص طور پر کیا کہنا چاہتے ہیں وہ تو قرآن میں ہے۔ یہ قرآن اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، انسانوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں وہ قرآن میں ہے، اور اس قرآن کو آج تک ہم نے جیسا سمجھنا چاہیے نہیں سمجھا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے بالکل نہیں سمجھا کہ اللہ ہم کو کیا کہہ رہے ہیں اس قرآن میں۔ الحمد شریف زندگی میں ہو سکتا ہے ہزاروں مرتبہ پڑھ لی، اس لیے کہ ماشاءاللہ 5 نماز پڑھتے ہیں، آگے پیچھے سنت نفل پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھتے ہیں، لیکن ایک الحمد میں اللہ ہم کو کیا پیغام دے رہے ہیں، کیا میسج دے رہے ہیں، وہ بھی ہم کو تو معلوم نہیں ہے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم کو کیا راستہ بتلاتے ہیں، اس کو اگر سیکھنا ہو تو اپنی اپنی مسجدوں کے اندر قرآن کی تفسیر کی مجلس چالو کرو، اس میں بیٹھو اور سنو، قرآن کا معنی سنو، قرآن کی تفسیر سنو کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں بندوں سے۔ وہ تو آج تک ہم نے نہیں سنا، پتہ نہیں کیسی کیسی چوپڑیاں پڑھ ڈالی، سن ڈالی، لیکن اللہ ہمارے پیدا کرنے والے ہم کو اس کتاب کے ذریعے سے کیا فرمانا چاہتے ہیں، اور خدا کا کیا تقاضا ہے، خدا کا کیا منشا ہے، خدا کی کیا چاہت ہے، وہ تو آج تک ہم نے پڑھی نہیں اور سنی نہیں۔ اور وہ کب سمجھ میں آئے گی؟ جب قرآن کی تفسیر، قرآن کا میننگ، قرآن کا معنی ہم سنیں گے عالموں سے، تفسیر جاننے والوں سے، تب جا کر کے پتہ چلے گا اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اور اب تو بڑی سہولت ہو گئی، اس کی پین ڈرائیو ملتی ہے، USB ملتا ہے، اس کی CDیاں ملتی ہے، اردو میں، گجراتی میں، انگریزی میں، ہندی میں، جس زبان میں چاہیے ہمارے معتبر علماء کرام کی تفسیریں موجود ہیں، اس کو بھی پڑھو گھر میں لا کر کے، تب پتہ چلے گا اللہ کیا چاہتے ہیں ہم لوگوں سے۔ اور دوسری چیز قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا، یہ قرآن کا پڑھنا دلوں کو نرم کرے گا۔ قرآن کے پڑھنے سے اللہ کی رحمت زندگیوں میں آئے گی اس کی تلاوت کی برکت سے۔ تو پہلی چیز، ایمان والوں کو آج کے حالات میں کتاب اللہ کی کتاب سے تعلق پیدا کرنا ہے، تلاوت کے ذریعے، سمجھنے کے ذریعے سے، اور سمجھ کر عمل کے ذریعے سے، اور عمل کے ساتھ اس کی اشاعت، اس کی دعوت، اس کی پبلسٹی، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے ذریعے سے، یہ آج کے فتنوں کے زمانے کا پہلا علاج ہے۔ دوسری چیز، ایسے فتنوں کے حالات میں
جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا رسول اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ، یعنی سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت، آپ کی مبارک حدیث، آپ کی مبارک زندگی، آپ کی پیاری تعلیم، یہ مسلمانوں کو جاننا اور اپنی زندگی میں لانا ہے۔ یہ ہے دوسری چیز۔ خود خدا نے قرآن میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول یہاں بھی الف لام کے ساتھ ہے، معرف کے لام، یعنی ہمارے خاص پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم تم کو دے وے، جو لیسن تم کو دے وے، جو سبق تم کو دے وے، جو حدیث تم کو دے وے، جو طریقہ تم کو دے وے، جو سنت تم کو دے وے، اس کو پکڑو، اس پر عمل کرو، اس کو زندگی میں لاؤ۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور نبی نے جن چیزوں سے روکا، منع کیا، اس سے تم رک جاؤ، بچ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ یہ آج کے زمانے میں بہت ضروری۔ اور دوسری جگہ پر تو عجیب انداز میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی مخالفت کی، ویرودھ کیا۔ بھائیو، آج ہم زبان سے تو نبی کی مخالفت الحمدللہ کرتے نہیں ہیں، لیکن عمل سے کرتے ہیں، اپنے عمل سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے، اپنے کاموں سے ہم کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی، اللہ ہمیں ایسا نہ بناوے، اور جو ہے ان کو اللہ ہدایت دے، جو زبان سے بھی نبی کا ویرودھ کرتے ہیں، نبی کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کی بات کی، نبی کی سیرت کی، نبی کی سنت کی، نبی کی حدیث کی مخالفت اور ویرودھ کرتے، اللہ ان کو ہدایت دے، اور ایسے لوگوں میں ہم کو کبھی نہ شامل کرے اللہ تعالیٰ۔ لیکن آج مسلمان کا عمل ایسا ہو گیا، کہے گا محمد الرسول اللہ، وہ ہمارے پیغمبر ہے، رسول ہے، قائد ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے ہمارے لیے، لیکن عمل ان کی سنت کے خلاف کریں گے۔ ایک مسلمان کے چہرے سے لے کر شادی اور قبرستان تک زندگی نبی کے خلاف ہوگی، نبی کے طریقے کے اوپر نہیں ہوگی۔ اللہ نے بہت سخت لفظوں میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے رسول نبی کی مخالفت کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اللہ نے ہدایت کا راستہ کھول کے بتا دیا، یہ قرآن، یہ نبی، یہ سنت، یہ حدیث، یہ شریعت، یہ اسلام، یہ دین، پھر بھی نبی کی مخالفت کرتا ہے۔ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا پاکیزہ راستہ چھوڑ کر دوسروں کے راستے پر چل دیتا ہے۔ کتنی پیاری راہ، سنت، صحابہ کی راہ، صحابہ کا راستہ، ایمان والوں کا راستہ، اس کو چھوڑ کر غیروں کے راستے پر وہ چل دیتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو جانے دیں گے، اللہ فرماتے ہیں۔ کیسے جانے دیں گے؟ اس کو یوں مثال سے سمجھو، وہ مچھلی پکڑنے والا رسی اور آگے کانٹا لگاتا ہے تانبے کا، اور اس کے ساتھ کھانا لگاتا ہے اور پانی میں ڈالتا ہے۔ مچھلی کھانے آتی ہے تو فوراً نہیں کھینچتا، وہ پہلے کھانے دیتا ہے، کھانے دو، کھانے دو، کھانے دو۔ جب وہ پورا کانٹا اپنے منہ میں مچھلی نگل لیتی ہے اور برابر پھنستی ہے تب وہ کھینچتا ہے۔ یہ ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم جانے دیں گے اس کو۔ اتنا آگے جاتا ہے، نبی کے راستے کو چھوڑ کر، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر
ایمان والے کے راستوں کو چھوڑ کر کتنا آگے جاتا ہے، ہم جانے دیں گے۔ آخری نتیجہ کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اچانک کھینچ کے جہنم میں ڈالیں گے اور وہ جہنم اس کے لیے بڑی بری رہنے کی جگہ ہوگی۔ بھائیوں، نبی کا طریقہ، نبی کی سنت، نبی کی سیرت، یہ بھی آج ہم کو معلوم نہیں ہے، مسلمانوں ہم نہیں جانتے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ حدیث پاک ہم پڑھیں، سنیں۔ سیرت پاک اللہ کے نبی کی ہر زبان میں ملتی ہے، گجراتی، اردو، انگریزی، جس زبان میں چاہیے نبی کی سیرت ملے گی، سنت کی باتیں ملے گی، نبی کے طریقے لکھے ہوئے ملیں گے، اور کیسٹوں میں، سیڈیوں میں بھی ملے گا۔ اس کو لاؤ، پڑھو، مسجدوں میں اس کی مجلس قائم کرو اور سنو اس کو کہ اللہ کے نبی کیا فرمانا چاہتے ہیں، نبی نے کیا طریقہ بدلایا، وہ سیکھنا پڑے گا۔ اور بھائیوں، میرا دکھ اور درد یہ ہے کہ سالان سال ہو گئے، برسوں کے برس ہو گئے، ہم بولتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے قرآن میں سب ہے، نبی کے طریقوں میں سب ہے، بہت بولا بہت بولا، لیکن میں سوال کرتا ہوں کس نے سیکھا؟ کہ قرآن میں سب کچھ ہے، یہ کس کو معلوم؟ نبی کی سیرت میں، سنت میں سب ہے، یہ کس کو معلوم؟ کس نے سیکھا؟ یہ کب تک بولتے رہیں گے قرآن میں سب ہے، نبی کی سنت میں سب ہے، کب تک بولیں گے؟ لیکن اب تک سیکھا ہی نہیں ہم لوگوں نے۔ کون مسلمان بتلا سکتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے کپڑے پہنتے تھے، کیسے شادی کرتے تھے، کیسے منگنی کرتے تھے، کیسے مسجد میں آتے تھے، کیسے بیوی کے ساتھ رہتے تھے، کیسے کاروبار کرتے تھے؟ میرے نبی کی ہر چیز مجھے معلوم ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کب تک بولو گے کہ سب ہے قرآن میں، سب ہے حدیث میں؟ اب اس کے بجائے آؤ آگے والے قدم پر کے سیکھو کہ نبی کی کھانے کی سنت کیا، سونے کی سنت کیا، کپڑے کی سنت کیا، شادی کی سنت کیا، کاروبار کی سنت کیا، نبی کے گھر میں رہنے کا طریقہ کیا، مسجد میں آنے کا طریقہ کیا، بازار میں جانے کا طریقہ کیا؟ وہ کتابیں لاؤ، علماء کو کہو، اماموں کو کہو، سناوے آپ کو ایک ایک بات، تاکہ اب زندگی میں ہم لاوے، آگے والے قدم پر آؤ۔ تو دوسری چیز ہے رسول اللہ، پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، دوسری چیز ہے رسول اللہ، اور تیسری چیز ہے بیوت اللہ، اللہ کے گھر۔ اللہ کے گھر کا کیا مطلب؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کی ہے، اللہ کا گھر ہے۔ ان کا عالمی مرکز وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کا عالمی ہدایت کا مرکز وہ مکہ مکرمہ ہے۔ خدا نے فرمایا قرآن کے اندر، اور وہ ہے کعبہ، وہ ہے مسجد حرام، وہ ہے اللہ کا گھر۔ اور پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں وہ کعبہ کی برانچ، کعبہ کی شاخہ ہے، اور ہیڈ آفس وہ کعبہ ہے، مکہ المکرمہ ہے، حرم مقدس ہے، اور پوری دنیا کی مسجدیں اس کی برانچ ہے۔ جو آدمی مسجد سے تعلق مضبوط کرے گا، بیوت اللہ، اللہ کے گھر سے تعلق مضبوط کرے گا، اللہ اس کو فتنوں سے بچائیں گے، ایمان کو مضبوط کریں گے۔ میرے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائیوں اگر کسی شہر میں کرمنل رائٹس ہو جائے، کتنا فساد ہو جائے، قومی جھگڑا ہو جائے، گولیاں چلنے لگے، لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے، پراپرٹی خطرے میں پڑ جائے، اتنے میں شہر کے پولیس کمشنر صاحب نے کسی کو کہا تم میرے گھر میں آ کے رہو، تو آدمی کتنا خوش ہوگا۔ ارے پولیس کمشنر کے گھر میں جائیں گے تو وہاں تو کوئی ہم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا، ہماری حفاظت ہو جائے گی، آدمی کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ ارے ایمان والو، یہ اللہ کا گھر تمہارے لیے تمام فتنوں سے حفاظت کا بہترین مرکز ہے۔ جو 5 وقت مسجد میں آئے گا، مسجد سے تعلق مضبوط کرے گا،
اللہ کے گھر سے جڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فتنوں اور حالات سے حفاظت فرمائیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے کہ جو مجمع جمعہ کی نماز میں ہوتا ہے وہ مجمع اگر 5 نماز میں ہو جائے، اللہ تعالیٰ صرف نماز کی برکت سے عالم میں ایمانی انقلاب برپا فرما دے۔ قسم خدا پاک کی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مجمع بھی جمعوں میں ہوتا ہے، یہ 5 وقت کی نماز میں ہو جائے، اور یہ مجمع جمعہ سے پہلے جمعہ کے بعد اللہ سے رو رو کے مانگنے والا بن جائے، اللہ سیکنڈوں میں پورے عالم میں ایمانی انقلاب برپا کر دیں گے۔ بیوت اللہ، اللہ کے گھر سے تعلق مضبوط کرو۔ اور چوتھی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، دوسری چیز رسول اللہ، اللہ کے رسول، تیسری چیز اللہ کے گھر بیوت اللہ۔ اور تینوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے ضرورت ہے رجال اللہ، اہل اللہ، اللہ والوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا۔ یہ بہت بڑی ضرورت آج کے زمانے کی۔ خدا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو۔ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو لوگ صبح شام اللہ کو یاد کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہو، ایسوں کے ساتھ رہو۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، جو کافر لوگ ہیں، جو خواہشات پر چلتے، جو من مانی زندگی گزارتے، ایسے لوگوں کے ساتھ مت رہنا۔ یہ اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کے ساتھ رہنا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا تم کو قرآن کے اوپر عمل کرنے میں مدد کرے گا، سنت پر عمل کرنے میں مدد کرے گا، مسجد میں لانے کے اوپر مدد کرے گا۔ ایک کتے جیسا جانور اللہ کے نیک بندوں کی چوکھٹ پر بیٹھے، گھر کے دروازے پر بیٹھے، اللہ اس کتے کو محل حمد میں، مداح میں، تعریف کے طور پر قرآن میں خدا یاد کر دے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ کتے جیسا جانور قرآن میں جگہ مل گئی اس کو، اور جنت میں بھی اللہ اس کتے کو داخلہ دیں گے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے کی برکت سے۔ تو اگر یہ انسان اگر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہے، اللہ اس کو کتنا اونچا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ بھائیو، کتاب اللہ، قرآن، رسول اللہ، اللہ کے نبی، بیوت اللہ، اللہ کے گھر مسجدیں، اور رجال اللہ، اہل اللہ، اللہ والے، یہ 4 چیزوں کے ساتھ تعلق پیدا کر لو۔ آج کے زمانے میں اللہ فتنوں سے بچائیں گے، حالات کو حل کر دیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی سعادت عطا فرمائے۔